محترم حاضرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک عظیم اور جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں گے، جنہوں نے دین اسلام کی سینچائی کی خاطر اپنے لہو کا آخری قطرہ تک بہا دیا، اسلام کی راہ میں آنے والے بڑے سے بڑے مصائب و آلام کو ہنستے ہوئے بخوشی جھیلا اور اسے برداشت کیا، دین اسلام کی خاطر بڑی سے بڑی قربانیاں پیش کی اور کئی طرح سے دین اسلام کی آپ نے خدمات انجام دی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں حضرت ابو سہیل رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات پر ہم نے ایک مکمل ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی ہے، اگر آپ اسے ابھی تک نہیں دیکھے ہیں تو آپ آئی بٹن پر کلک کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا، وہاں سے جا کر اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے، بہت ہی فائدہ مند ویڈیو ہے۔ محترم حاضرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابو سہیل رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات و خدمات پر ایک نظر ڈالیں گے اور یہ جانیں گے کہ آپ نے کس طرح سے دین اسلام کی خدمات انجام دی، آپ کی زندگی کس طرح سے گزری اور دین کے لیے کیا کیا قربانیاں آپ نے پیش کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، میں ہوں محمد خان اور آپ تمام لوگوں کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں البخاری یوٹیوب چینل پر۔ آپ کا مکمل نام کچھ یوں ہے: ابو سہیل عبداللہ بن سہیل بن عمر القرشی۔ آپ کا نام عبداللہ ہے اور آپ کی کنیت ابو سہیل ہے، اور آپ اپنی کنیت سے ہی مشہور و معروف ہوئے۔ آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہجرت سے 38 سال قبل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن سہیل رضی اللہ تعالی عنہ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ ابتدائی دور میں ہی آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا اور اسلام کی نعمت سے آپ سرفراز ہوئے تھے۔ مکہ سے جب حبشہ کی طرف دوسری مرتبہ ہجرت کی گئی تو اس قافلے میں آپ بھی شامل رہے اور حبشہ چلے گئے، مگر جب حبشہ کے اندر یہ افواہ اڑی کہ اب مکہ مسلمانوں کے لیے آزاد ہے، مکہ کے اندر مسلمان اپنے دین کی اتباع اور اپنے دین کی پیروی اور اطاعت آرام سے آزادی کے ساتھ کر سکتے ہیں، تو یہ خبر سن کر تمام حبشہ کے مسلمانوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور اسی خوشی کو پانے کی خاطر تمام لوگ اپنے وطن عزیز مکہ کا رخ کیے، مگر وہاں پہنچنے کے بعد اس بات کا علم ہوا کہ یہ محض ایک افواہ تھی، اور اس افواہ کے جھانسے میں حضرت عبداللہ بن سہیل رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے تھے۔ آپ کے والد گرامی نے آپ پر بہت ظلم و ستم کیا اور آپ کو اسلام ترک کرنے پر مجبور کیا، لہذا حضرت عبداللہ بن سہیل رضی اللہ تعالی عنہ نے ظاہراً اپنے والد گرامی کے سامنے اسلام ترک کر دیا، مگر دل کے اندر ابھی بھی اسلامی جذبہ پنپ رہا تھا، اور دل کے اندر آپ ابھی بھی اسلام کے اس جذبے سے مالا مال تھے جو آج سے کئی عرصہ پہلے آپ نے رسول اللہ کے سامنے حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد آپ اپنے اسلام کو چھپا کر لوگوں سے اسے محفوظ کر کے رکھا کرتے تھے اور کسی کے سامنے کبھی آپ نے اظہار نہیں کیا۔ آپ اپنے آپ کو کافر ظاہر کرتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین سے متنفر اپنے آپ کو ظاہر کرتے، مگر جب عالمی اسلام کی پہلی جنگ جو کہ سن 2 ہجری میدان بدر میں پیش آئی، غزوہ بدر، اس میں آپ کفار کی طرف سے حاضر ہوئے لڑائی کی خاطر، لیکن جب جنگ زوروں پر تھی تو آپ نے موقع پا کر موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کفار کی صفوں سے نکل کر مسلمان کی صفوں میں جا کر داخل ہو گئے اور مسلمانوں کی طرف سے آپ نے لڑائی لڑی، کئی کفاروں کو آپ نے جہنم رسید کیا۔ جنگ کے ختم ہونے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بدری صحابہ کرام میں شمار کیا، اور آپ کو بھی وہ تمام چیزیں عطا کی گئی جو کہ بدری صحابہ کرام کو مال غنیمت میں سے ملی تھی۔ اسی طرح آپ رب العالمین کی اس بشارت اور خوشخبری کے بھی مستحق ٹھہرے جو اللہ رب العالمین نے صرف بدری صحابہ کرام کے حق میں فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے: اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم، کہ آپ لوگ اب چاہے جو عمل کریں، میں نے آپ لوگوں کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یعنی انڈائریکٹلی اللہ رب العالمین نے بدری صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری اور بشارت سنائی تھی، اور اس بشارت کے مستحق حضرت عبداللہ بن سہیل رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ غزوہ بدر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر جتنی بھی جنگیں لڑیں، آپ نے جتنی بھی غزوات کی، ان تمام میں حضرت عبداللہ بن سہیل رضی اللہ تعالی عنہ شامل رہے، ان تمام میں آپ حاضر رہے۔ آپ نے اپنی بہادری اور جواں مردی کا مظاہرہ کفار و مشرکین کے سامنے بہت ہی اچھے اور عمدہ انداز میں کیا، کئی کفاروں کو آپ جہنم رسید کیا کرتے تھے ایک ہی میدانی جنگ میں، اور کئی کفاروں پر آپ اکیلے ہی بھاری رہا کرتے تھے۔ آپ کافی نڈر اور دلیر انسان تھے، کافی بہادر و شجاعت کے مالک انسان تھے۔
اسی طرح وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو جنگیں لڑی گئیں ان میں بھی آپ شامل رہے، اور مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ لڑی گئی یمامہ کے اندر، جنگ یمامہ، اس میں بھی آپ شامل رہے، اور یہی آپ کی آخری جنگ ثابت ہوئی۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو سفر آخرت پر مدعو فرمایا، جس پر حضرت عبداللہ بن سہیل رضی اللہ تعالی عنہ نے داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العالمین آپ کی قبر کو منور کرے، اور جس طرح دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت آپ کو نصیب ہوئی، اسی طرح جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت آپ کو نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ حضرت ابو سہیل رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح بہادر اور شجاع انسان تھے، اسی طرح نیک و صالح اور عابد و زاہد انسان تھے، کافی تقوی، طہارت اور متقی و پرہیزگار انسان تھے، صدق و صدقہ، حلم و بردباری، وفاداری وفا شعاری، اسی طرح سے عاجزی و انکساری، خوش اخلاقی و ملنساری، یہ تمام اوصاف حمیدہ آپ کے اندر موجود تھی، اور اس کے علاوہ جو دیگر صفات ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے اندر موجود تھی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے میں آپ بھی ہمیشہ آگے رہتے تھے، اور کبھی بھی کوئی بھی حکم آپ سنتے فوراً اس پر عمل کرنے لگتے، اور اسی طرح سے جتنی بھی اوصاف حمیدہ تھی وہ تمام کے تمام آپ کے اندر موجود تھی، گویا کہ آپ اخلاق حسنہ کا ایک پیکر مجسم تھے۔ محترم حاضرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے حضرت عبداللہ بن سہیل رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کو جانا کہ آپ نے آخر کس طرح سے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد کی آپ کی زندگی کس طرح سے رہی، ہجرت کے بعد آپ کی زندگی کس طرح سے رہی، اور آپ نے اپنی زندگی میں کیا کیا کارنامے انجام دیے، آپ کتنے شجاع و بہادر انسان تھے، تمام چیزیں ہم نے جانا۔ اور اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم آپ کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ اور آئیڈیل بنائیں، اور آپ کو اپنے لیے نمونے کی حیثیت سے ہم آپ کو دیکھیں، اور آپ نے جو کچھ اچھائیاں کی، آپ کی زندگی میں جتنی بھی اچھی چیزیں تھیں انہیں ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، اور اسی طرح سے آپ سے ہم سبق سیکھنے کی کوشش کریں۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔